الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، عظمت، حمد و ثنا، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پہ صلو علیہ وآلہ وسلم. نہایت ہی قابل قدر، لائق صد احترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، اللہ رب العزت والجلال کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری خوشی کے مواقع عنایت فرمائے ہیں. انہی میں سے آج کا یہ نہایت ہی پرمسرت اور عظیم الشان دن ہے کہ جس دن میں اپنے ان اکابرین کے ساتھ، اپنے ان ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے ملک میں اکٹھا ہوا ہوں. یقیناً ہمارا دل خوشی سے لبریز ہے کہ جب میں انڈیا میں ایک ہفتہ پہلے تھا تو وہاں اپنے بھائیوں کے درمیان تھا، اور جب ایک اجنبی ملک میں قدم رکھا تو وہاں بھی قارہ ہندیہ، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، نیپال جیسے عظیم الشان ممالک کے ہمارے وہ بھائی ہمارے ساتھ قدم بقدم موجود ہیں. در حقیقت یہ ایک انسان کے لیے نہایت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اکثر لوگ مکہ المکرمہ کی زیارت کا شرف حاصل کر کے تشریف لا رہے ہیں، اس لیے تھکے ہوئے ہیں. میں اپنے مختصر وقت میں دو چند باتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا.
اور اپنے بات کی ابتدا میں اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے بنی نوع انسانیت کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، اور در حقیقت اسلام کہا جاتا ہے عربی زبان میں کسی انسان کا اپنے آپ کو اللہ رب العزت والجلال کے سامنے سیلنڈر کر دینا، جھکا دینا، اس کے لیے وقف کر دینا، اسی کو اسلام بولتے ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الاستسلام للہ والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک واہلہ۔ در حقیقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی اسلام کی سربلندی کے لیے، جس کا سب سے بنیادی نقطہ اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کا، اسی کو ثابت کرنے کے لیے اور اسی کے لیے اپنی عبادتوں کو خاص کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع کیا۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہو کر حضرت ابراہیم، اسماعیل، یوسف اور ان جیسے اولو العزم صحابہ کرام سے گزرتے ہوئے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات پہ ختم ہوا، اسی لیے ہم ان کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قانون عطا کیا تھا، جو دستور دیا تھا، اور ان کو جو لائے عمل پیش کیا تھا، وہ ہمارے سامنے آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ اور یہی دو ایسی کتابیں ہیں جو ہماری کامیابی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کافی ہیں۔ جنت کا راستہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کتابوں کے ذریعے ہمارے لیے نہایت ہی آسان کر دیا ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو بہت سارے موضوعات قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے جس موضوع پہ گفتگو فرمائی ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کے وحدانیت کے تعلق سے، یعنی قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کو جانو، پہچانو۔ کوشش یہ کرو کہ تم اللہ کی ذات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ اور ہم سب کو پتا ہے کہ جب تک ہم کسی شخصیت کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں، اس وقت ہم اس کے اہمیت سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ گفتگو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے ذات کے تعلق سے کیا ہے۔ بے شمار جگہوں پہ اپنے وحدانیت کا، اپنے ربوبیت کا، اپنے الوہیت کا اعلان فرمایا ہے۔ اور دوسرا موضوع جو قرآن کریم میں آپ کو ملے گا وہ انبیاء و رسول علیہم السلام کے تعلق سے ہوگا، ان کی صداقتوں کا، ان کی نبوتوں کا، ان کی شہادتوں کا ذکر قرآن کریم میں ملے گا۔ اور تیسری چیز جو نہایت اہم ہے اور جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے وہ آخرت کے تعلق سے ہے، جس کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ آخرت کے دن پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی انسان مسلمان ہے اور تمام چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے تصور کو ختم کر دیتا ہے اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا، تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اسی سرزمین پہ جہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے اور آپ اپنے دعوتی کاز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جس معاشرے میں آپ پلتے ہیں، جہاں آپ پرورش پاتے ہیں،
جہاں آپ کو نبوت ملتی ہے ان کی کیا حالت تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ سب سے بدترین لوگ تھے، سب سے خراب لوگ تھے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چاہے وہ دینی معاملات ہو، اخلاقی گراوٹ ہو یا دنیاوی معاملات ہو، ہر قسم کے برائی میں، ہر مجال میں وہ نہایت بری طریقے سے ملوث تھے۔ لیکن جب انہوں نے نبی کی نبوت کو اپنے گلے سے لگایا، قرآن کی حقانیت کو سمجھا اور اس کے آواز پہ لبیک کہا، تو آپ دیکھیں کہ وہی لوگ جو سب سے زیادہ ذلیل سے، سب سے زیادہ رسوا تھے، سب سے زیادہ اشرف ہو گئے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جس قوم نے قرآن کریم سے اپنے رشتے کو جوڑا، اللہ رب العزت والجلال نے اس قرآن کے ذریعے اس کو رفعت عطا فرمایا، بلندی سے نوازا، سربلندی عطا کی، حکمرانی عطا کیا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جس نے اس قرآن کریم سے روگردانی اختیار کی، منہ موڑا، اللہ رب العزت والجلال نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ لہٰذا ایمان بالآخرت کا تصور جو قرآن کریم میں موجود ہے، وہ حقیقت میں ایک ایسی چیز ہے جس نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو بدل دیا اور سب سے افضل قرار دیے گئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان کے اہداف، ان کے مقاصد اسی دنیا میں ذکر کر دیے گئے۔ اور آپ صحابہ کرام کو جب پڑھیں گے، ان کے سیرتوں کو دیکھیں گے، تو یقیناً آپ پائیں گے کہ ان کے اندر ایمان بالآخرت کا کتنا زیادہ تصور تھا، وہ کس طریقے سے اللہ کی ذات پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت پہ ایمان رکھتے تھے۔ آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں، جو بہت بڑے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو داعی اور مبلغ بنا کے یمن کی طرف بھیجا تھا، وہ ایک دفعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے حالت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ جب ان کی یہ اضطراری کیفیت دیکھی تو آپ پوچھ پڑے کہ اے معاذ، تم تو نہایت ہی خوبصورت اور لمبے چوڑے نوجوان تھے، آخر تمہاری یہ زندگی کیسے بدل گئی کہ تمہارے چہرے سے تمہاری روشنی جاتی رہی، تمہارے جسم سے تمہاری طاقت جاتی رہی، آخر تم کس مرض میں مبتلا ہو اور کیا فکر تمہیں دامنگیر ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے، ایسا روگ لگ گیا ہے، ایسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ ہماری زندگی کی تمام خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اس روگ نے مجھے اس طریقے سے جھنجھوڑ دیا ہے کہ میں اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہوں اور شکل و صورت کی خوبصورتی جاتی رہی۔ آپ کو پتا ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے الحرم الہم نصف الحرم، یہ غم جب کسی کو لاحق ہوتا ہے تو وہ توڑ کے رکھ دیتا ہے، اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ غم آدھا بڑھاپا ہے، اور جس کو غم لگ جائے، جس کو فکر لگ جائے تو پھر وہ صحیح سالم نہیں بچتا ہے۔ اور یہی فکر، یہی روگ، یہی مرض حضرت معاذ بن جبل کو لگ گیا تھا، بڑے پریشان تھے۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو آپ نے اپنی کیفیت ذکر کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک روگ لگ گیا تھا،
صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ تو ابھی نوجوان ہیں، عمر کم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے بال پکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے بال پکنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی عمر کم ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے خوبصورتی باقی ہے بالوں کی بھی خوبصورتی باقی ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبتنی ہود واخواتها، مجھے قرآن کریم نے بوڑھا کر دیا ہے۔ قرآن کریم جب بھی آپ تلاوت کرتے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم میں مبتلا ہو جاتے۔ جو موضوعات قرآن میں ذکر کیے اس طریقے سے دامنگیر ہوتی کہ آپ کو چین و سکون نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا کہ قرآن کریم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ قرآن کا جو مقصد حقیقی ہے، قرآن جس لیے نازل کیا گیا اس دنیا میں، اگر ہم اسی مقصد سے پڑھیں تو حقیقت میں ہماری زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی، جس طریقے سے صحابہ کرام کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ حضرت معاذ بن جبل سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ روگ کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روگ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں داخلہ کیسے ملے گا۔ آخرت کے فکر کا روگ تھا، جب بھی انہیں آخرت کا تصور ان کے ذہن میں پیدا ہوتا تو آپ پریشان ہو جاتے، آپ چین و سکون سے نہیں رہتے۔ اسی لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے حاضر ہوتے اور کہتے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جس پہ عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور یہی روگ ہے، یہی مرض ہے آخرت کا کہ جو مجھے صحیح سے نہیں رہنے دیتا، چین و سکون ہم سے چھین لیا اور ہمیشہ یہ ستاتا ہے کہ ایسا عمل کروں جس کے ذریعے جنت کی ضمانت ہمیں اسی دنیا میں مل جائے۔ اور ہر انسان ہم میں سے جانتا ہے کہ صحابہ کرام کیا نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جہاد نہیں کرتے، سب کرتے تھے۔ کیا یہ سارے اعمال جنت پہ جانے کے لیے کافی نہیں تھے؟ یقیناً کافی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے، ایسا راستہ مل جائے، عمل کا کوئی ایسا نیا طریقہ مل جائے جس کو اپنا کے مزید جنت میں رفعت بلندی نصیب ہو جائے۔ اور حضرت سعد بن معاذ کا قصہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ، نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے صحابی تھے، 30 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 30 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا اور 36 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت کم مدت آپ کو نصیب ہوئی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی جب اپنے دیار سے آتے ہیں تو 6 اور 8 سال کے بعد لوٹ کے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ 6 سال کے بعد، 8 سال کے بعد اپنے ملک جاتے ہیں۔ بہت مختصر مدت ہوتی ہے۔ 6 سال کے اندر حضرت سعد بن معاذ نے وہ خدمات پیش کی، وہ اعمال پیش کیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اسی دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ کی وفات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبر میں لٹاتے ہیں، اور جب ان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کے بعد جب آپ ان کے دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طویل دعا کرتے ہیں، لمبی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی دعا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے لیے کی کہ اتنی لمبی دعا کبھی ہم لوگوں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی قبر پہ۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ کوئی چیز
ایسی نہیں ہوتی جو ان کے دل میں کھٹکے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھے، ہر چیز پوچھتے تھے۔ اسی لیے ہمارا دین سب سے واضح دین ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی پریشان رہتے ہیں، خاص طور پہ مسائل کو لے کے، سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، کوئی کہتا ہے اوپر باندھے نیچے باندھے، ایسے کرے ویسے کرے۔ در حقیقت اتنا مشکل نہیں ہے، شریعت نہایت آسان ہے۔ آپ کوئی ایک حدیث لے لے اور نہایت دقت نظری سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو حقیقت میں دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام ٹیکنالوجی اس کے سامنے فیل ہو جائے گی۔ آپ صرف تشہد میں جب بیٹھتے ہیں اور التحیات پڑھتے ہیں، اس التحیات کی کیفیت کو اگر آپ صرف پڑھ لیں تو حقیقت میں یہ سارے دنیا کے اندر پائے جانے والے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کتنی دقت نظری سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو جذب کیا ہے، اتنی دقت نظری سے آج ہمارے یہ کیمرے بھی نہیں ضبط کر پاتے۔ بہت سارے ایسے کیمرے ہوتے ہیں جس کے اندر خلل ہوتا ہے، کچھ چیزیں آتی ہیں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ یہی کیمرہ آپ کے سامنے ہے، ہو سکتا ہے چند چیزیں نہ آ پائے اس کے اندر، لیکن آپ صرف تشہد کی حدیث کو لے لیں اور دیکھیں کہ صحابی رسول نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کیسے پیش کیا ہے۔ 5 انگلیوں کے بارے میں آپ نے ذکر کیا کہ اس انگلی کو کیسے بند کیا، کتنا بند کیا، دوسرے کو کتنا موڑا، تیسرے کو کتنا موڑا، انگوٹھے کو کہاں رکھا اور انگلی کو حرکت دی تو کتنے ڈگری پہ حرکت دی، اور کب اٹھایا کب چھوڑا، اور اس کی کیفیت کیا رہی تشہد میں۔ صحابہ کرام نے ایک چھوٹی سی حدیث میں اس کو پرو کے رکھ دیا ہے۔ اختلافات ہم نے پیدا کیے ہیں، اختلافات ہم نے پیدا کیے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کی جو آنکھیں تھیں، ان کے جو دل و دماغ تھے، آج کے پائے جانے والے ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ تیز تھے۔ بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے، حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں صحابہ کرام نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ اتنی لمبی دعا کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہوئے اور اللہ کے رسول سے کہا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تو ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے ہونا چاہیے، سعد بن معاذ جن کی اتنی فضیلت ہے ان کے لیے اتنی لمبی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا ہو تو ہمارے لیے، اس لیے کہ ہمارے کندھے گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن سعد بن معاذ جن کے بارے میں آپ خود اپنے زبان سے اتنی ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ کی روح قبض کی گئی تو اللہ رب العزت والجلال کے عرش کے اندر جنبش پیدا ہو گیا۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، جب فرشتوں نے ان کے روح کو قبض کیا، اللہ رب العزت والجلال کے عرش کے اندر اہتزاز پیدا ہو گیا، حرکت پیدا ہو گئی، جنبش پیدا ہو گئی۔ یہ سعد بن معاذ کی فضیلت کے لیے صرف کافی تھا، لیکن یہی نہیں، جب ان کے نماز جنازہ کے لیے صحابہ کرام کھڑے ہوئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، شہید لہو 70,000 من الملائکہ، کہ صرف تم نے سعد بن معاذ کے جنازے میں شرکت نہیں حاصل کی، بلکہ اللہ نے خصوصی طور پہ 70,000 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہو۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہیں تک نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے آپ کے روح کو لے کے آسمان کے طرف بڑھے، فتحت لہ ابواب السماء، تو آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا حضرت سعد بن معاذ کے روح کے استقبال کے لیے۔ بتائیں اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا، لچھے دار تقریر کرنا مقصد نہیں تھا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آخر اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود جن کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک ہوں، جن کے لیے آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے، اس کے لیے اتنی لمبی دعا کی ضرورت کیوں پڑی؟ اصل نقطہ سمجھنے کا یہ تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحابہ کرام آپ لوگوں کو پتہ نہیں حضرت سعد بن معاذ جنہوں نے ان 6 سال کے اندر اتنی خدمات پیش کی کہ اللہ رب العزت والجلال ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور ان کے لیے اتنی بے شمار نعمتوں کو کھول دیا۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو اٹھا کے قبرستان لے جانے لگے تو حضرت سعد بن معاذ بھی بہت نوجوان ہٹے کٹے تھے، پہلوان تھے، بڑے مضبوط اور بڑے لمبے تھے، اور نہایت وزن تھا ان کے جسم کے اندر۔ لیکن صلاۃ جنازہ کے بعد، نماز جنازہ کے بعد صحابہ کرام نے جب ان کو کندھے پہ اٹھایا تو بڑا ہلکا محسوس کیا۔ صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ اس چارپائی پہ سعد بن معاذ ہے ہی نہیں، چونکہ آپ لمبے چوڑے اور نہایت ہی تندرست تھے، آپ کے جسم میں بڑا وزن تھا، اور آپ جانتے ہیں وزنی شخص کو اٹھاتے ہیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی اگر 1 من کا بورا اٹھائے تو بڑی قوت لگتی ہے، اور اسی شجاعت کے ساتھ اور اسی اہتمام کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی ہلکا سامان اٹھاتا ہے تو اتنی طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہٰذا صحابہ کرام بھی اتنے ہی تیاری کے ساتھ، اتنے ہی اہتمام کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ کے چارپائی کو اٹھا کے کندھا دینا چاہا، لیکن اس میں وزن ہی نہیں رہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن معاذ کا وزن کہاں چلا گیا؟ آپ اتنے وزنی، اتنے لحیم شہیم تھے، اور وہ وزن مرنے کے بعد کہاں چلا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان حملتن غیرکم، بظاہر تم لوگوں نے ان کو کندھا دے رکھا تھا، لیکن حقیقت میں فرشتوں نے ان کے چارپائی کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سعد بن معاذ تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اللہ اکبر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے ذریعے بتایا گیا کہ قبر نے حضرت سعد بن معاذ کو دبوچ لیا ہے۔ تضاقت علیہ القبر، اس طریقے سے قبر حضرت سعد بن معاذ پہ تنگ ہو گئی، حتی صار کالشعر، گویا وہ سر کے بال کے مانند ہو گئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کیفیت کا علم ہوا تو آپ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ دعا کرتے رہے، اتنی لمبی دعا کی، حدیث میں آتا ہے حتی فرج علیہ، یہاں تک آپ دعا کرتے رہے کہ اس قبر کے اندر کشادگی پیدا ہو گئی۔ آپ غور کریں، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو اتنی نعمتوں سے، اتنے فضل سے، اتنے انعامات سے نوازا گیا ہو، ان کے ساتھ اگر اس طرح کے معاملے پیش آ رہے ہیں، قبر کی خطرناکیاں، آخرت کے فتنے، قبر کے فتنے جب انہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ہم اور آپ کون ہیں؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العزت والجلال کی معرفت پیدا کریں۔ ہم نے قرآن کریم کے 3 موضوعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا اہم جو موضوع قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہے، اور تیسرا اہم جو موضوع ہے وہ آخرت کے تعلق سے تھا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کی معرفت حاصل کریں۔ جس طریقے سے ہم لوگ سعودی عرب آنے سے پہلے 1000 بار بمبئی، کراچی، فیصل آباد کا چکر کاٹتے ہیں، کمپنیوں کے بارے میں پتا کرتے ہیں، ڈیلروں کو کھوجتے ہیں، اور نہ جانے کتنے جگہوں پہ جاتے ہیں، کتنی پریشانیاں جھیلتے ہیں، صرف اس لیے
کہ ہم کفیل کے بارے میں جان سکیں، کمپنی کے بارے میں جان سکیں کہ وہ کمپنی اچھی ہے کہ نہیں، کفیل اچھا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں جانے کے بعد ستانا شروع کر دے، تو کیا جب ہم اتنا محنت چند ٹکے کمانے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہم محنت نہیں کر سکتے؟ جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے ذمہ داری سے آگاہ بھی فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف عبادت کے غرض سے پیدا کیا، اور آگے یہ بھی بیان فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ سن لو تمہارے دل میں یہ لالچ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ تم عبادت میرے لیے کر رہے ہو تو ہم تم سے کچھ چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم تو خود ہی پوری دنیا میں بانٹتے ہیں، پوری دنیا کو ہم نے پیدا کیا ہے، نعمتوں سے میں نے نوازا ہے، لہٰذا ہمیں تمہاری روزی روٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود مختار ہیں اور پوری دنیا کو ہم خود چلاتے ہیں، لہٰذا عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آخرت میں جنت نصیب ہو جائے، اسی لیے اس دنیا کو امتحان قرار دیا گیا ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت والجلال کی معرفت حاصل کریں، اللہ رب العزت والجلال کا بایو ڈاٹا پڑھیں، اس کا تعارف پڑھیں، اس کے سی وی کو پڑھیں کہ آخر اس کے بایو ڈاٹا میں کیا لکھا گیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی ڈگریاں کیا ہیں، اس کا علم کیا ہے، اللہ رب العزت والجلال کا وظیفہ کیا ہے، اس کی تنخواہیں کیا ہیں، اس کے ہاتھ ہیں کہ نہیں، اس کے پیر ہیں کہ نہیں، کیا وہ دیکھ پاتا ہے کہ نہیں، سن پاتا ہے کہ نہیں، ہاتھ ہیں تو کتنے لمبے ہیں، پیر ہیں تو کتنے چوڑے ہیں، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں جانیں؟ یہاں شادیاں ہوتی ہیں، ہزار قسم کے فوٹو اور بایو ڈاٹا کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کا بایو ڈاٹا نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ نے اسی قرآن کریم کی ابتدا اپنے بایو ڈاٹا سے کیا ہے، اپنے تعارف سے کیا ہے۔ آپ دیکھیں جب قرآن کریم کھولتے ہیں تو سب سے پہلی آیت جس پہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم کسی بھی چیز کی ابتدا کرو تو اس کے نام سے ابتدا کرو، اور دوسری جو چیز بیان فرمائی وہ اللہ رب العزت والجلال کا تعارف ہے، اس کا بایو ڈاٹا ہے۔ اس نے بتایا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ میں ہی رحمان ہوں، میں ہی رحیم ہوں، ہماری رحمتیں اس دنیا میں عام ہیں، خواہ وہ ہندو فائدہ اٹھائے، یہود و نصارہ فائدہ اٹھائیں، بدھسٹ اور بہائی فائدہ اٹھائیں، سب کے سب ہمارے اس رحمت میں شامل ہیں، لیکن یہی رحمت قیامت کے دن ہماری خاص کر دی جائے گی صرف مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دوستو ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں، اور حقیقت میں آج مسلمان اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتا ہے جس طریقے سے پہچاننا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ برباد ہیں، پریشان حال ہیں، مختلف قسم کے آفات میں، بلائے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اسی دنیا میں اس طریقے سے ظلم و فساد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ کوئی انسان دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آخر کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اپنے مقصد حقیقی سے دور ہے۔ صحابہ کرام پہ جتنی پریشانیاں آئیں کسی اور پہ نہیں آئیں، لیکن ان کا دل صحیح سالم رہا، پورے دن تلواروں کے چھائے میں گزارتے اور رات عبادتوں میں گزارتے، لیکن اس کے باوجود ان کا دل محفوظ تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش مسرت سمجھتے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں 1000 میں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو سکون کی زندگی گزار رہا ہو، چین کی زندگی گزار رہا ہو۔ فقیر الگ پریشان، مسکین الگ پریشان، مالدار عمرہ الگ پریشان۔
سبب رئیسی صرف یہ ہے کہ مقصد حقیقی کو ہم نے نہیں جانا، نہیں پہچانا۔ اور خاص طور پہ ہمارے ملکوں کے اندر جس کو ہم قارِ ہندیہ کہتے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، ہندوستان کا یہ ملک ہے، ان ملکوں کے اندر کچھ زیادہ ہی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کی معرفت بالکل ختم ہے۔ اگر عبادت موجود ہے تو اس کی بنیاد غائب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جڑیں ہل نہیں ہیں، جڑیں مضبوط نہیں ہیں، جبکہ اسلام سب سے پہلے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ ہم اپنے جڑوں کو مضبوط کریں، اور جب یہ جڑ مضبوط ہو جائے اس پہ ہم اپنے اعمال کی عمارتوں کو قائم کریں، تب جا کے وہ پائیدار بن سکتا ہے۔ لیکن جب تک یہ ہماری بنیاد، یہ فاؤنڈیشن، یہ عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہو جاتا، پختہ نہیں ہو جاتا، مضبوط نہیں ہو جاتا، مستحکم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جو بھی اعمال کی عمارتیں قائم کریں گے وہ سب بے بنیاد ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچانیں، اور اللہ کی ذات کو پہچاننے کا سب سے آسان، سب سے چھوٹا نسخہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ کی حقیقت سے اپنے آپ کو آگاہ کر لیں تو ہمیں پوری کامیابی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال کا پورا تصور ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا آج ہم یہ عہد کریں کہ سورہ فاتحہ کے ان تمام آیتوں کو بغور ہم پڑھیں گے، ہم اس کی تفسیر سے اپنے آپ کو آگاہ کریں گے، اور آپ دیکھیں کہ جب آپ ان تفسیروں کو پڑھ کے اپنے دلوں کو اس کی روشنیوں سے منور کریں گے تو ایک عجیب خوشی محسوس ہوگی۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، روزانہ ان کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ کل جب وہ اسکول جاتے ہیں تو ویسے نہیں رہ جاتے جیسے آج وہ تھے۔ آج آپ کوئی چیز سیکھ کے جائیں، کوئی دعا سیکھ کے جائیں، کسی دعا کا معنی و مفہوم جان کے جائیں، اور اس کے بعد آپ ان دعاؤں کو اپنے نمازوں میں پڑھیں، اس کا آپ مقارنہ نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک الگ مزہ ہے، اس کا ایک الگ تصور ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں اس کا ایک الگ مقام ہے کہ آپ کے زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں، آپ نے اپنے زبان سے جو دعائیں نکالی ہیں، گویا آپ اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے مانگ رہے ہیں تو ہوش و حواس کے ساتھ ساتھ سمجھ کے مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی معرفت سب سے پہلے جاننی چاہیے، اور آپ دیکھیں کہ اسی معرفت کی کمی ہے، اسی معرفت کی کمی ہے کہ ایک بہت بڑا مرض ہمارے اندر پیدا ہو گیا، اور وہ اتنا خطرناک مرض ہے، اتنا خطرناک روگ ہے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ معاذ ابن جبل جیسے آدمی کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور ان کی ویسے کیفیت ہو گئی تھی جیسے کسی دانے کو گھن لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب گھن لگ جاتا ہے تو اوپر سے دانا صحیح دکھتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ وہی بیماری آج ہم کو لگ گئی ہے، اور وہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ پہلے ہم لوگ اپنے ایک دوسرے بھائیوں کی برائی بیان کرتے، غیبت کرتے، چغلخوری کرتے، اور ہم ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے سورہ حجرات میں اس کے طرف اشارہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ شریعت میں ادنا گنجائش ایسی چیزوں کو نہیں دیا، بلکہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر فلاں کے اندر یہ چیز پائی جائے اور اس کو بیان کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہی تو غیبت ہے، یہی غیبت ہے کہ اس چیز کو بیان کیا جائے جس چیز کو تمہارا بھائی پسند نہ کرے، اور اگر تم ایسی چیز بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر نہیں ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد بہت ہو، تو گویا تم نے اس پہ الزام لگایا، تہمت لگایا
جرم ہے. لہذا شریعت اسلامیہ میں اس بدگمانی کا، اس غیبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اندر جو روگ لگ گیا ہے وہ ہے بدگمانی کا روگ. ہم سب لوگ اللہ سے بدگمان ہو گئے. سب لوگ اللہ کی ذات سے بدگمان ہو گئے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اللہ کی ذات سے بدگمان ہونا کتنا بڑا پاپ اور کتنا بڑا گناہ کا کام ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہو، ساری نعمتوں سے نوازا ہو، اس کے ذات سے ہم بدگمان ہو جائیں تو حقیقت میں مغفرت کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. ہمارے بہت سارے بھائی آپ دیکھیں جو عقیدے میں خلل پیدا ہوا ہے، عبادتوں میں جو دراڑ پیدا ہوئے ہیں، وہ اسی بدگمانی کا نتیجہ ہے. ہمارے کندھے گناہوں سے لگ گئے، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہو گئے، اللہ کی ذات سے ہم بدگمان ہو گئے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ رب العزت والجلال اب ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، اب ہمیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نام ان بد کرداروں میں لکھ دیا گیا ہے جن کی دعاؤں کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ ایک بہت خطرناک عنصر ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو گیا. اس بدگمانی کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور یہ اس وقت ختم ہوگی جب ہم اللہ رب العزت والجلال کے ذات کو پڑھیں گے. جب اس کو اچھی طریقے سے جان لیں گے تو یہ ساری بیماریاں ہم سے ختم ہو جائیں گی. اور آپ دیکھیں کہ عقیدے کے اندر اللہ رب العزت والجلال کے ذات کے تعلق سے جتنے معاملات پیدا ہوتے ہیں وہ سب اسی بدگمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم میں جا بجا جگہوں پہ اپنے ذات کا اعلان کیا ہے اور اپنے بندوں کو خوشخبری دیا ہے کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اور حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم گناہوں کا چاہے جتنا بڑا موٹری لے کے آئے، ہم اس سے بڑا رحمت کا دروازہ لے کے اس کے سامنے آتے ہیں اور اپنی رحمتوں کو کھول دیتے ہیں. لہٰذا ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو خطائیں ہو جاتی ہیں، جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پہ اللہ رب العزت والجلال سے ان گناہوں، ان خطاؤں، ان لغزشوں کی معافی کریں اور مغفرت کے طلبگار ہوں. اس کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال خوش ہوتا ہے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر وہ انسان ہے جس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور پھر وہ ان گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال سے توبہ استغفار کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال بڑا خوش ہوتا ہے. لہٰذا ہم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہم لوگ اللہ کی ذات سے بدگمان نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں سب کچھ وہی ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. جس نے اعتماد اللہ پہ کیا کامیابی اسی کے لیے ہے، اور جس نے اعتماد، توکل، بھروسہ دوسرے پہ لگایا حقیقت میں وہی برباد ہو گیا. اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جہاں اپنے وظائف کا ذکر فرمایا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پہ آپ کو انسانوں کے تعلق سے تمام قسم کی بشارتیں ملیں گی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر غموض پیدا ہو، کوئی ایسی چیز آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گی جس کو سمجھنے میں آپ کو کسی دقت، کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے. خاص طور پہ اللہ رب العزت والجلال کے معرفت کا جب باب آئے تو وہ چیز بالکل آیا ہے. لہذا ہم لوگوں کو اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ بدگمانی جیسے خراب عنصر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا، اور ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر یہ ایک جذبہ اور یہ ایک نقطہ
جگا کے رکھنا ہوگا کہ اس دنیا میں اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی حقیر یا چھوٹی چیز کوئی ہے، اتنا بھی اعتماد بھروسہ اگر آپ نے کسی کے ذات پہ کیا تو حقیقت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی اب وہ نہیں رہ گئی جو صحابہ کرام کی تھی۔ آج سے آپ کی زندگی کے اندر پستی آنا شروع ہو گیا، اب آپ ذلت کے شکار ہونے لگے، اور اللہ رب العزت والجلال کا جو معرفت کا مسئلہ تھا وہ آپ کے دلوں سے اب ختم ہوتا رہا۔ اسی لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے رشتے کو اللہ رب العزت والجلال سے مضبوط رکھیں، اور جب تک یہ رشتہ اللہ سے قائم رہے گا اس وقت تک ہم کامیاب رہیں گے، اور جب یہ ہمارا رشتہ اللہ سے کٹے گا اس وقت ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے پورے قرآن میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے اور کوئی ایسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں اس نے اپنے بارے میں نہ بتایا ہو۔ آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ اپنے ممالک میں آج کس طریقے سے لوگ پریشان حال ہیں، کس طریقے سے لوگ اللہ کی ذات سے بدگمان ہیں۔ خاص طور پہ عورتوں کو دیکھ لیں کہ اپنے ممالک میں کوئی ایسی مندر نہیں ہے، کوئی ایسی مسجدیں نہیں ہیں، یا کوئی ایسے درگاہ دربار نہیں ہے جہاں عورتوں کی ایک لمبی بھیڑ نہ ہو۔ وہ آخر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات سے ناواقف ہیں، اللہ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے، وہ بدگمانی کے شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کیا ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم اتنے گناہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سن ہی نہیں سکتا، ہماری بات قبول ہی نہیں کر سکتا، ہمارے توبے ہماری یہ دعائیں اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ وہ بدگمانی کے شکار ہیں، وہ معصوم عورتیں، وہ معصوم لوگ۔ لہٰذا ضرورت ہے دوستو کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے بیویوں کو اللہ رب العزت والجلال کے معرفت کے طرف بلائیں، اور انہیں بتائیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اسی کی وہ ذات ہے جو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں ہوں جو دنیا کے ہر چیز پہ قادر ہوں، اور میری ہی وہ ذات ہے جو جب چاہتا ہوں میں رات کو دن میں داخل کر دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں دن کو رات میں داخل کر دیتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، ہم کبھی رات کو چھوٹا کر کے دن بڑا کر دیتے، اور کبھی اسی دن کو چھوٹا کر کے رات کو بڑا کر دیتے ہیں۔ ہر قسم کا اختیار، ہر قسم کا پاور میرے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس کا پتا بھی میرے اجازت کے بغیر حرکت کرے، گرے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے پیڑ ہیں، کتنے پودے ہیں، کتنے پتیاں ہیں، لیکن کوئی ایک پتا بھی اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں گرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ ہم اس سے بدگمان نہیں ہو سکتے، اس کی رحمت سے ہم محروم نہیں ہو سکتے، اور کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ ہم اس کو اپنا رب حقیقی جان لیں، جس نے اعلان کیا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میں ہوں جسے چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں بادشاہت عطا فرماتا ہوں، وتنزع الملک ممن تشاء، جب چاہتا ہوں میں اس سے بادشاہت چھین لیتا ہوں۔ میری وہ ذات ہے جو ان دانوں کو اور جو ان پودوں کو پھاڑ کر تناور بناتا ہے، فالق الحب والنوا، میری وہ ذات ہے مخرج المیت من الحی ومخرج المیت من الحی، کہ مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے اور زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے۔ میری وہ ذات ہے یخرج المیت من الحی ویخرج المیت من الحی، کافر کے گھر سے مسلمان پیدا کرتا ہے، اور میری وہ ذات ہے جو مسلمان کے گھر سے کافر کو پیدا کرتا ہے۔ ہم کیسے اس کے ذات سے بدگمان ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس کی رحمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج
جن عورتوں کو بچے نہیں ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے پریشان اور کن کن درگاہوں اور درباروں میں جا کے وہ اپنے عقیدے کو برباد کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے کھلے طور پہ اعلان کیا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ میری وہ ذات ہے، سن لو جن لوگوں سن لو وہ لوگ جو بدگمان ہو گئے ہیں، جو میری رحمتوں سے محروم ہو گئے ہیں، جو مجھے پاک سمجھتے ہیں، وہ سن لے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، کہ میری وہ ذات ہے کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہوں، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، بیٹیوں کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ پوری زندگی یہ خواہش یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ایک بیٹا عطا فرما دیتا، اس بیٹے کے ذریعے ایک بہو گھر میں چلی آتی ہے، لیکن نہیں، صرف بیٹیاں بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہوں بیٹا ہی بیٹا عطا کرتا ہوں۔ پوری زندگی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو جاتی جس سے ہمارے گھر کے اندر رونق پیدا ہو جاتا، لیکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور میری وہ ذات ہے کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹا بھی عطا کرتا ہوں، بیٹیاں بھی عطا کرتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہوں بوجھ بنا کے چھوڑ دیتا ہوں، پوری دنیا کا، پوری درگاہوں کا، پوری درباروں کا چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنی قدرت نہیں ہوتی کہ ایک مچھر بھی پیدا کر لے۔ وہ میری ذات ہے، میرا وہ مقام ہے، میں اس بلند درجے پہ فائز ہوں۔ لہذا مسلمان امت ضرورت اس بات کی ہے کہ تم لوگ ہم سے بدگمان نہ ہو، ہماری رحمتوں سے محروم نہ ہو۔ اگر تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تمہارے عقیدے میں فساد پیدا ہوا ہے، تمہارے اعمال میں کمی ہوئی ہے، تم اللہ کے دربار میں رو، گڑ گڑاؤ، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اپنے رشتوں کو اللہ سے جوڑو۔ آج تو تم متطور زمانے میں ہو، یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو جہاز کو رڈار سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور جب ان دونوں کا رشتہ ختم ہوتا ہے تو پتہ نہیں چل پاتا وہ جہاز کہاں گیا۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ حال ہے۔ قرآن کریم نے 1437 سال پہلے ہم کو راڈار کی تعلیم دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ مسلمان، وہ انسان، آدم کی وہ اولاد جس کا رشتہ اللہ سے جڑا رہے گا وہی کامیاب ہے، وہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ فلاح و بہبود کا تاج اسی کے سر پہ ڈالا جائے گا، اور جس کا رشتہ، جس کا راڈار اللہ سے کٹ جائے گا وہ برباد ہو جائے گا، ذلیل کر دیا جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کوئی ایسا مسلم ملک نہیں ہے جہاں مسلمان برباد نہ ہو۔ ذلت، خاری، مسکنت کا توپ ان کے گردنوں پہ نہ مسل دیا گیا ہو۔ آپ دیکھیں ہم جہاں بھی ہیں کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کے محبت کے دعوے دار ہیں، نبی کے نبوت پہ مر مٹنے والے ہیں، مصطفیٰ کے مصطفائی کا مالا اپنے گلے میں لگاتے ہیں، اور محمد کی محبت، محمد کے محمدی پہ اپنے گردنوں کو نچھاور کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اس کے باوجود مسلمان ذلیل ہے، مسلمان مقہور ہے، مسلمان مذلول ہے۔ چاہے لیبیا ہو، شام ہو، عراق ہو، فلسطین ہو، بورما ہو، کوئی ایسا مسلمان ملک نہیں ہے جس کے اندر یہ مسلمان ظلم کے چکیوں میں نہ پیسے جا رہے ہوں، صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا۔ جب اللہ کے ذات کو نہیں پہچانتے تو گویا وہ کافروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا اور پھر اس کلمہ توحید کے نام پہ محمد رسول اللہ کی رسالت کی توہین کی۔ اور جو انسان کلمہ توحید کا اقرار کر کے محمد رسول اللہ کی توہین کرے، ان کے تعلیمات کو، ان کے فرامین کو، ان کے ارشادات کو گلے لگانے کے بجائے اپنے پیروں سے رو دے تو کیا عالم ہوگا۔ لہذا دوستو آج ہم عہد کریں کہ اپنے دلوں کے اندر اگر دیا جلائیں گے محمد رسول اللہ کا دیا جلائیں گے، جب تک زندہ رہیں گے
ہم محمد رسول اللہ کے تعلیمات کو اپنے گلے سے لگائیں گے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، جو ہمارے عقیدے میں فساد ہے اس کو ختم کرنے کا عہد کرتے ہیں، محمد رسول اللہ سے سچی محبت کریں گے اور ہم اپنی نسبت محمدی کرتے ہیں، اس کے ہم مرتبے کو، اس کے شرف کو فضلیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اپنے اسلام پہ، اپنے صحیح عقیدے پہ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے بلا اسی ایمان اور اسی عقیدے، اسی توحید کے نعمت پہ قائم اور دائم رکھ کے اس دنیا سے بلا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔